باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین اور ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ ہم احادیث کے سلسلے میں احادیث کی سماعت کر رہے ہیں، وضو سے متعلق احادیث کو ہم سن رہے ہیں۔ آج ہم ایک حدیث اور سنیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ امام مالک و نسائی عبداللہ ثنا بحری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کرتا ہے تو ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب منہ دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکلے یہاں تک کہ پلکوں کے نکلے، اور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کے گناہ نکلے یہاں تک کہ دونوں ناخنوں کے گناہ نکلے، اور جب سر کا مسح کرے تو سر کے گناہ نکلے یہاں تک کہ کانوں کے نکلے، اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکلی یہاں تک کہ ناخنوں سے بھی خطائیں نکلی۔ پھر اس کا مسجد کو جانا اور نماز پڑھنا۔ یہ دیکھیے، یہ حدیث میں کیا بیان کیا گیا ہے، یہ سنن نسائی کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے متعلق فضائل بیان کیے ہیں کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس سے کیا کیا فائدے ملتے ہیں۔ اگر ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جڑ جا رہے ہیں، کلی کر رہا ہے، ناک میں پانی ڈال رہا ہے، چہرہ دھو رہا ہے، گویا ہاتھ دھو رہا ہے، پاؤں دھو رہا ہے، تو گویا جتنے حصے پہ پانی بہا رہا ہے ساروں سے گناہ دھلتے جا رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے والی حدیث میں ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ چمکدار ہوتا ہے، جو وضو کے اعضاء ہیں انشاءاللہ عز و جل وہ مسلمانوں کے قیامت کے دن چمکدار رہیں گے جب حساب و کتاب قائم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دعائے ہمیں نمازوں کے علاوہ بھی باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، جو کچھ بھی پڑھا گیا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین کے اور سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ روئے زمین پر جہاں بھی مسلمان پریشان ہو یا اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمیں حدیث کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔